مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں 7 موریں جو کس نے توڑی تھیں، وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 موریں لگا کر بند کیا گیا تھا، اور اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارا زندہ خدا تھا جسے قوت طاقت دی گئی تھی تاکہ وہ ابلیس کے ہاتھ سے، ابلیس کون ہے؟ شیطان ہے۔ وہ ان قوتوں کا سردار ہے جو خدا اور خدا کے لوگوں کے خلاف ہے، مخالف ہے۔ جس طرح وہ خدا کے مخالف ہے، وہ ہم سب کے بھی جو خدا میں چلتے ہیں۔ خدا نے یسوع کو اس لیے بھیجا کہ ابلیس اور اس کے کاموں کو فنا کرے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا، اور ہم سب کو اس سے آزاد کیا، ہمیں آزاد کیا۔ یسوع نے ہمیں سب کو آزاد کر دیا، اور آج اور میں آزاد ہیں۔ وہ ہمیشہ کی آگ ہے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن ہم سب کو آگاہی دی جاتی ہے کہ ہم صرف خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس آگ سے جو شیطانوں کے لیے بنائی گئی ہے اس سے بچیں گے۔ اس کے لیے یسوع نے لوگوں کو خبردار کیا کہ گناہ نہ کرو، اور کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے سے توڑ ڈالا، اس نے نکال دیا ہے، اس نے سب کچھ کر دیا، ممکن کیا کہ اب ہم آزادی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں چل سکتے ہیں۔ جس طرح امثال پہلا باب اس کی 33 میں، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفتوں سے ناڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو مکاشوہ 6 باب اس کی 7ویں آیات میں ہے۔ اور جب اس نے چوتھی مور کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کیا کہا، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم رواں اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ کون سا زرد گھوڑا کون سا ہے؟ یہ وہ گھوڑا ہے جس کا سوار کا نام موت ہے، جو یہ موت کے سوار کا نام ہے، جو زرد رنگ جو بیماری کی علامت ہوتا ہے، اور بیماری موت کے خطروں کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں یہ تصور کراتی ہے کہ جو بیماریاں، جو تکلیفیں، جو کال پھیل گیا ہے دنیا میں اور موتیں ہو رہی ہیں، یہ یہی دکھاتا ہے کہ کیا ہے، یہ آخری وقت آگے ہیں۔ اور موت جو ہے وہ بیماری کی صورت میں آ جاتی، ہم دیکھتے ہیں ایک بہانہ بن جاتا ہے نا، کہنا پڑنا ہی لگ گیا، یہ تو اچھا خاصا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، سویا اور مر گیا۔ جس طرح اگر زمین خالی ہوتی ہے تو کسی چیز نے تو اس میں پھل بیج بونا ہے نا۔ اگر ہماری زمینوں میں، اگر ہماری زندگیوں میں یہ جو خدا کا مسکن ہے، اگر اس میں خدا کلام نہیں ہوگا، اگر خدا کی حضوری معموری نہیں ہوگا، تو شیطان اپنا کام ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ اور وہ بیماری کی صورت میں جسم میں شیطان بیماری ڈال دیتا ہے، اور جب تک بیمار انسان رہتا ہے وہ لڑتا ہے بیماری سے۔ اور اگر کلام میں چل جائے تو کلام ہمیں آزاد کرتا ہے، لیکن اگر نہ تو وہ موت بن جاتی ہے۔ پچھلے دنوں سے ایک بیٹی آ رہی تھی دعا کرانے کے لیے، تو اس کی ماں مر گئی تھی جب وہ 9 سال کی تھی، اور آج وہ 24 سال تھی۔ وہ اکیلی گھر پہ رہتی تھی، باپ روزگار کے لیے باہر جاتا تھا، ایک چھوٹی بہن تھی وہ بھی کام پہ جاتی تھی، اور وہ اکیلی اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی، بالکل اکیلی رہ جاتی تھی، اور بہت سی بیماریوں نے اسے گھیر رکھا تھا، اور وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ آگے چلے بڑے کلام میں، اور اس نے شفا بھی پائی۔ اور بیچ میں آ کر وہ بالکل بالکل کلام کے نزدیک نہیں، اس کی بہن بتاتی ہے کہ بالکل کلام نہیں پڑھتی تھی، بالکل سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر جب خدا کی بیماریاں لانتے یہ گندی روحیں چھوڑتی ہیں، اور جب خدا کی حضوری میں نہ رہیں تو پھر وہ دوبارہ آ جاتی ہیں، بلکہ ساتھ کو اور لے کے آتی ہیں کہ ابھی بھی یہ جگہ خالی ہے، تو وہ پھر پہلے حال سے بھی اس کا حال برا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اور وہ 2 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
تو بڑا افسوس ہے کہ وہ بچی نے بڑا سٹرگل کیا، بچی نے اکیلے رہ کر جنگ لڑی۔ اگر باپ تھا تو باپ کام پہ جاتا تھا، اگر کام نہیں کرتا تو وہ گھر کیسے چلاتا، تو وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اور اکیلے رہنے کے باوجود اس نے بڑی کوشش کی۔ زندگی کے 24 سال، ہم سوچیں وہ 24 سال کی ینگ بچی تھی، کیا اس کی عمر تھی مرنے کی؟ نہیں، لیکن کیا تھا کہ ابلیس نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اور آخری وقتوں میں جس دن مرنے سے ایک دن رات کو پہلے اس کی بہن نے کہا کہ دعا کریں، کل اس کے ڈائلسس ہوں گے، اور میں نے اسے کہا کہ ایمان رکھو۔ کہتی کیسے ایمان، کس پہ ایمان رکھوں؟ تو مطلب اتنا کچھ ہو چکا تھا اس کی زندگی میں کہ اب وہ اس بات پہ بھی ایمان نہیں رکھتی تھی کہ میرا یسوع شافی ہے۔ اور جب ہم خدا پہ ایمان نہیں رکھتے تو شیطان اپنا کام کرتا ہے، اور وہ اسی لیے آتا ہے ہلاک کرنے، مارنے اور پھاڑنے کے لیے۔ تو خدا باپ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے تاکہ ہم صرف خدا میں چلیں اور ابدی زندگی پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے دیکھا زکریا کہ جو روحا تھی نبیوں کی، اس کی روح کی تھی، وہ کہاں سے تھی؟ وہ چاروں طرف یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی نمائندگی کرتے تھے، اور دوسری روحا میں 4 سنگ 4 بڑے دشمنوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو داؤد بادشاہ کے زمانے میں تقریباً 1000 سال پہلے سے زکریا کا زمانہ تھا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں یہ دکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کارکردگی خدا کی قدرت اور طاقت کی علامت ہے، جنہیں خداوند ان دشمنوں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور جو ہم جب خدا کو پہن لیتے ہیں، جب ہم کلام میں چلتے ہیں، چاہے خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ گناہ اور موت ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش جو ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم لیتی ہے، اور گناہ جو بڑھتا جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ ہمیں موت سے بچنے کے لیے، ہمیں موت سے لڑنے کے لیے صرف اپنے کلام کے ہتھیاروں کو لینے ہیں، جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے میری جان کو گڑھے میں جانے سے بچایا اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کا پاک نام لے لیتے ہیں، جب خدا کے حکموں کو مان لیتے ہیں، جب ہم خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، جس طرح یسوع ہی زندہ نجات ہے، یسوع کا نام ہمیں گناہوں کی معافی دیتا ہے، یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام میں امید ہے، یسوع نام میں شفا ہے، اور یسوع نے ہمیں آزاد کیا۔ جب ہم یسوع کو پہن لیتے ہیں، جب ہم یسوع کو پکارتے ہیں، تو خداوند میرا زندہ خدا اس گھڑی اور مشکل میں بڑے بڑے حادثوں سے بچا لیتا ہے۔ ہم نے دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، گاڑیاں الٹ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اور کہیں جب وہ موت آئی ہے یا شیطان نے کام کیا ہے تو ایک دم جھٹکا لگتا ہے، اسکوٹر سے گرے۔ پچھلے دنوں ایک بچی کا میں نے سنا تھا کہ وہ ایگزام دینے جا رہی تھی اور پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور اسکوٹر سے گری اور فوراً مر گئی۔ تو ایسے ہے جب، لیکن جہاں خدا ہوتا ہے وہ ہر مشکل سے، بڑے بڑے گڑھوں سے بچا لیتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ نکال لیتا ہے۔ مشکلیں عام زندگی کی ہو یا دکھوں کی ہو، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ ہمیں صرف اس وقت صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ روز ہر دفعہ ہم ایک بات سیکھتے ہیں، جس بات کو ہم کہیں گے خدا کا کلام کہتا ہے وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم سایہ 45 اور 19 اس کی 19 میں ہے کہ میں خداوند سچ کہتا ہوں، خدا کہتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں اور راستے کی باتیں بیان کر کے فرماتا ہوں۔ خدا ہمیں سکھاتا ہے، خدا ہمیں بتاتا ہے۔ سایہ نبی کی معرفت اگر ہم دیکھیں، اس کا 57 اس کی 19 آیات میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ موجوں اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی کو اچھالتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ہم منہ سے لفظ بولتے ہیں، جو ہم منہ سے
بولتے ہیں لفظوں میں طاقت ہے، اس لیے ہمیں وہ لفظ جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے. ہمیں ان لفظوں کو اپنی زبان میں بھی نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے زندگی صحت دوں گا. اگر ہماری سوچیں ہی نیگیٹیوٹی میں ہیں، ہم سوچتے ہی نیگیٹیو ہیں، ہمارے میں پازیٹیو ہے ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ اچھا ہوگا، جب ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا. جس طرح امثال 5 باب اور اس کی 1 سے میں آپ کے لیے 2 آیات تک پڑھوں گی. اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کی نگران ہوں. ہمیں صرف علم جو خدا دیا جاتا ہے، جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں صرف اس پر کیا کرنی ہے، اسے سننا ہے اور اسے کیا کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کی 7ویں میں دیکھیں، اسی لیے اے میرے بیٹے میری سن اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت خدا کے کلام، چاہے وہ جو بھی خدا کا کلام جو سچا ہے، خدا کا کلام جو برحق ہے، جب ہم اس پر عمل کریں گے، اس پر چلیں گے، تو وہ کہتا ہے میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے زینت بخشوں گا اور تجھے زندگی کا تاج دوں گا، ابدی زندگی کا تاج. ہم لوگ جو انسان ہیں، ہم صرف سوچتے ہیں کہ یہاں زندگی گزارنے آئے ہیں، بس ختم کر لیں گے تو ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو ابدی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس زندگی کو پانے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا ہے. دیکھیں، خدا نے ہم پر رحم کیا، ہم پر فضل کیا. ہم جب گناہ گار ہی تھے تب بھی خدا نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا. یسوع کو خدا کا بیٹا مانیں اور ایمان رکھیں، جو خدا کے فرزندوں کو اس دنیا کی بدی کی قوتوں پر غالب اور فتح یابی دلا کے چلا گیا ہے، اور اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے. جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہی ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ابدی زندگی پائیں گے. ہمیں ابدی زندگی پانے کے لیے خدا کا کلام لینا ہے، ہمیں خدا پر توکل کرنی ہے. اگر ہم خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے تو سزا بڑی ہے. امثال 16 باب اس کی 5-7 میں کہ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوڑے جائیں گے. شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کی خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں. جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے. ہالےلویا. ہمیں صرف خدا پر توجہ کرنی ہے، ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے کہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ، اور کہیں نجات نہیں، صرف خدا کے پاک قدموں میں نجات ہے. خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ہم سب کو ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے بچائے. کیونکہ جب ہم خدا میں چلتے ہیں نا تو خدا ہمیں بچاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بیماریاں، دکھ، تکلیف نہیں آئیں گے، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ہمیں ان بیماریوں سے، ان دکھوں سے، ان تکلیفوں سے چھڑائے گا، بچائے گا، اور عزت بھی بخشے گا. اور عزت بخشے گا مطلب ابدی زندگی کا تاج بھی ہمیں دے گا. ہالےلویا. آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور آج ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو سب ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے میں ہی تیرا شافی ہوں اور میں ہی تجھے شفا دوں گا. خدا نے کہا دوں گا، تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس پر ہمیں ایمان میں کھڑے ہو جانا ہے. ہمارا ایمان راہی کے دانے بھی کے برابر نہیں کہ اگر ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں کہ میرا شافی وہی ہے، وہی مجھے زندگی دے گا تو میں زندگی پاؤں گا. اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اور زندگی لینی ہے تو ہمیں صرف یسوع کو پہننا ہے، ہمیں صرف یسوع کو لینا ہے، ہمیں صرف اسے پکارنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہیں. آپ بھول جائیں کہ آپ مرنے پہ بیٹھے ہوئے یا زمین مطلب آخری محلوں میں ہیں، صرف خداوند کو پکار لے تو وہ زندگی دے گا. ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمارے پاس امید ہے، ہمارے پاس خداوند یسوع ہے جس نے ہمیں زندگی دینے کا وعدہ کیا، اور وہ بھی ابدی زندگی کے لیے ہمیں پکارتا ہے. آج لوگوں کی آنکھیں سچی
अंधी हो गई हैं, वो देखते नहीं। आज आँखों से ना देखते हैं, ना कानों से सुनते हैं कि हमें सिर्फ हर मुश्किल में हर जगह खुदा को पुकारना है। और वो कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो हमें हौसला देते हैं, वो हमारे साथ साथ रहते हैं। हमें सिर्फ बीमारी में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, चाहे कैसी भी हैं, सिर्फ यीशु नाम को पुकारना है। वही हमारी नजात है। खुदा बाप सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, नजात को और बहाली को बोलते हैं। बाप जी, हम सब कलाम पढ़ते हैं लेकिन कलाम पर अमल नहीं करते। बाप आज हमें अमल करना सिखा दे ताकि हम पढ़ने के साथ उस पर अमल करें, ताकि अबदी ज़िंदगी पाएं यीशु के नाम से। खुदा बाप तमाम घरों के खित्ते भरे रहें। मेरे बाप कभी किसी के घर में कोई कमी, कोई कमज़ोरी ना हो। जिंदा खुदावन जो सफ़र में है, मेरे खुदा उनके सफ़र मुबारक करें। बाप जिनके घरों में रोज़गार नहीं, मेरे जिंदा खुदावन उनके लिए रोज़गार को बोलते हैं। जिनके खुदा बाप जी घरों में नाराज़गियाँ हैं, ना इत्तफाक़ी हैं, वो सिर्फ शैतान की तरफ से है। खुदा उस पर गाली बाएं, क्योंकि खुदावन ने गाली बाया है। और आज हमने अपनी अपनी सलीब उठाकर उन रास्तों पे चलना है जो खुदा ने हमें सिखाए हैं। हमें इस कलाम के मुताबिक चलना है। खुदा बाप कलाम की कुदरत से, हिकमत से भर दे ताकि हम सिर्फ कलाम पे तवज्जो करें। खुदा बाप सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करें। यीशु के नाम से हम सब मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।